ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. سید مجتبی علی خامنہ ای، سید مجتبی حسینی خامنہ ای، ایک ایسا نام جسے پچھلے کئی سالوں میں نہ کسی نے دیکھا نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اسے مسترد کر دیا۔ Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ کون ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے مجتبی کے والد آیت اللہ خامنہ ای ایک نرم مزاج اور سادہ انسان تھے، لیکن مجتبی اپنے والد سے بالکل مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ایک سپاہی کی طرح پلا بڑا اور لڑتا رہا، اور ایران کی فوج اسے ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب پہلی بار ایران کو ایسا سپریم لیڈر مل رہا ہے جو صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک جنگجو بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مجتبی خامنہ ای یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایران میں ایک کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کی حکومت تھی۔ most prosperous countries of the world. اسی کے خلاف ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی۔ خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ رضا شاہ کو ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور یوں خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر بن گئے۔ لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں انہیں پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اسے للکارا کرتے تھے۔ اسی دوران ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ اسی جنگ کے دوران ایران کے صدر ایک دھماکے میں مارے گئے، جس کے بعد علی خامنہ ای صدر بنے۔ اس وقت ان کا بیٹا مجتبی صرف 12 سال کا تھا، جو ایک عام بچے کی طرح اسکول جاتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جنگ چل رہی۔ اسی جنگ نے اس کی شخصیت بدل دی۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس نے ایران کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ صدر کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ فرنٹ لائن پر جا کر لڑتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے یونٹ کے ساتھ عراق کے اندر داخل ہوا اور کئی پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا۔ پھر ایران اور عراق کے درمیان جنگ ختم ہو گئی، لیکن 1 سال بعد آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا اور ایران میں نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے کا وقت آ گیا۔ علماء نے ووٹنگ کی، جن میں سے اکثریت یعنی 86 علماء نے علی خامنہ ای کو منتخب کیا۔ اب مجتبی صرف صدر کا بیٹا نہیں بلکہ سپریم لیڈر کا بیٹا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فوج کے ساتھ ہی رہا۔ 10 سال تک فوج میں رہنے کے بعد اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور ایک عالم بننے لگا۔ اسی دوران امریکہ اور صدام حسین کے درمیان بھی دشمنی بڑھ گئی۔ امریکہ نے عراق پر یہ الزام لگا کر حملہ کیا کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بھی یہی الزام لگانا شروع کر دیا۔ ایران میں بھی بحث شروع ہو گئی کہ ایٹم بم بنایا جائے یا نہیں۔ آخرکار سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن سب اس سے متفق نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مجتبی خامنہ ای ان لوگوں میں شامل تھا جو سمجھتے تھے کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے۔ پھر 20 سال پہلے وکی لیکس نے کچھ خفیہ دستاویزات جاری کی، جن میں بتایا گیا کہ مجتبی خامنہ ای ایران کے طاقتور ترین افراد میں سے ایک ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا ایران کے نیوکلیر پروگرام سے گہرا تعلق۔ ان سب کے باوجود مجتبی ہمیشہ میڈیا سے دور رہا، لیکن امریکہ نے اس پر پابندیاں لگا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر اثر ہے۔ پھر حالات مزید خراب ہو گئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں میں علی خامنہ ای شہید ہو گئے۔ Khamenei is dead. علی حسینی خامنہ ای، مجتبی کی ماں، بیوی اور بیٹا بھی شہید ہو، یعنی ایک ہی وقت میں اس کی 3 نسلیں ختم ہو۔ اب ایران کے پاس کوئی سپریم لیڈر نہیں تھا، لوگوں کی نظریں صرف ایک شخص پر تھی، مجتبی خامنہ ای۔ ایران کی سڑکوں پر اس کے حق میں نعرے لگنے لگے۔ دوسری طرف اسرائیل نے دھمکی دی کہ جو بھی نیا سپریم لیڈر بنے گا اسے بھی مار دیا جائے، اور امریکہ نے بھی کہا کہ اگر مجتبی لیڈر بنا تو وہ اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایران کے علماء نے ووٹنگ کی اور آخرکار اعلان کیا گیا کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ مجتبی علی خامنہ ای۔ مجتبی حسینی خامنہ ای۔